سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حضرات محترم، پچھلی شب جمعہ میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج پھر شب جمعہ آ گئی۔ خاص طور پر کل ایک جملہ کہا تھا اور ہمارا موضوع بھی اسی اعتبار سے جاری بھی تھا کہ شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں مرحومین اپنے وارثوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی اچھا عمل، کوئی نیک عمل، کوئی ذکر، کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی صدقہ، کوئی نماز، کوئی مغفرت کی دعا یا کوئی اور ایسا عمل انجام دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے وہ تحفے کا باعث ہو۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ کر تمام ارواح مومنین و مومنات کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہماری جاری تھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 کے ذیل میں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن وہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے اس موسٹ اپرائٹ وے کی طرف کہ جو قرآن نے واضح کیا ہے، اور بشارت اور خوشخبری، گڈ ٹائیڈنگز ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم بہت بڑا کبیر اجر اپنے پاس رکھتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو ظاہر ہے کہ شہادت اور غم کا بیان زیادہ ہوگا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو تھوڑا سا تیز اور اپنے اس موضوع کے اعتبار سے جو مجھے بیان کرنا ہے وہ میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس توفیق کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ مجھے ذکر کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں کل جو آپ کے سامنے کچھ مطالب عرض کیے کہ پروردگار عالم نے ایک حکم اس انداز سے بھی دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میں نے پورا ترجمہ آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ والدین سے متعلق پروردگار عالم نے رسپانسبلٹی رکھی ہے. والدین سے متعلق جس ایج میں بھی جو ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، گزر گئے تب بھی، پروردگار عالم نے رسپانسبلٹی رکھی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان اردو والا نہیں ہے. اردو میں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہم پر احسان کیا، احسان عربی میں استعمال ہوتا ہے نیکی کے لیے. یعنی اگر والدین زندہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، گزر گئے ہیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. یعنی گزر جانے کے بعد بھی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو بھول جائیں. میں ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس روایت کی طرف اشارہ کروں، لیکن روایات ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کے اعمال جو انسان کرتا ہے اتنے افیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر آج انجام دے رہا ہے، یا آج اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بلیسڈ محسوس کرتا ہے کہ آج تو خدا کا بڑا شکر ہے، میرے پاس پروردگار کا بڑا کرم ہے، میں بہت آسان اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں، خدا نے میرے رزق میں برکت دی ہے، خدا نے میری اولاد میں برکت دی ہے، خدا نے میرے وقت میں برکت دی ہے، خداوند متعال نے مجھے زندگی میں برکت دی ہے. انسان محسوس کرتا ہے نا. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ جو بیچارے کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بلیسڈ محسوس کرتے ہیں. کیا یہ بلیسنگز ہم نے کچھ کیا تھا اس کے مقابل میں خدا نے ہم کو دی ہیں؟ کیا یہ بلیسنگز، کیا ہم مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا تھا، ہم نے کوئی ایسی مثال کے طور پہ کوئی نیکی کی تھی کہ جس کے بدلے میں ہم کو ساری بلیسنگز مل گئی اور اتنی آسان زندگی مل گئی؟ نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. ہم تو جب دنیا میں آ رہے تھے تو ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم کس حالت میں آ رہے ہیں. بس یہ جو بلیسنگز انسان کو پروردگار دیتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیسیفکلی یہ، لیکن روایات کہتی ہیں کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے نیکیاں کی ہیں، پروردگار ان نیکیوں کا صلہ نسلوں میں دکھاتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ کے باپ نے جو نیکی کی تھی، آپ کی ماں نے جو نیکی کی تھی، وہ دنیا میں رہی یا نہ رہی، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں کا، ان کی نیکیوں کا، ان کے پروردگار عالم سے قرب کا نتیجہ یہ ہو کہ آج آپ زندگی آسان گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دادا دادی نانا نانی انہوں نے نیکی کی تھی، پروردگار عالم نے 2 نسلوں بعد آپ کی زندگی میں اس نیکی کا صلہ پیدا کیا. ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے پر دادا، سگڑ دادا، 3 4 5 6 7 نسلیں پہلے، جن کے نام بھی ہم بھول جاتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ اپنے تیسری پشت کے دادا کا نام بتائیے، چوتھی پشت کے دادا کا نام بتائیے، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے وہ چوتھے والے دادا کا نام کیا تھا، 5ویں والے دادا کا نام کیا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا. ہم نام بھی بھول جاتے ہیں. لیکن خدا نے رسپانسبلٹی لگائی ہے. والدین کے اندر جب بات آتی ہے تو امیڈیٹ والدین بھی اور نسل میں جہاں جہاں تک ہیں آباء و اجداد، ممکن ہے ان کی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ ہم کھا رہے ہوں. تو اس نیکیوں کا جب اجر ہم کھا رہے ہیں تو اتنا شکریہ بنتا ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ہم کاٹ رہے ہیں، جو انہوں نے چھوڑا تھا وہ ہم وصول کر رہے ہیں. جب وصول کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی نیکی کریں، ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے بھی نیکیوں میں ان کو یاد رکھیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اگر آگے کہیں موقع ہوا تو میں عرض کروں گا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو ملے گا حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، قرآن مجید کا واقعہ. اور قرآن مجید کے واقعے کے اندر جب یہ تمام چیزیں 16واں پارہ جیسے شروع ہوتا ہے تو وہ ساری یعنی 15 پارے کے اینڈ میں اور 16 پارے کے سٹارٹ میں یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. قرآن مجید نے لکھا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کیا ہوا، سفر کیا کس طریقے سے ہوا. پھر جب وہ الگ ہو رہے تھے تو خداوند متعال نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیے. وہاں پر والدین کا تذکرہ ہے. اگر آپ کو موقع ملا آپ قرآن کھول کر دیکھیے، تفسیر کھول کر دیکھیے، آپ کی سمجھ میں آئے. اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ریفرنس اس لیے عرض کر دیا تاکہ اگر مجھے موقع نہ ملے تو آپ دیکھ سکیں. میں جس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں وہ بھی قرآن کا واقعہ. ہر انسان یہ سوچتا ہے، قرآن مجید ایک مقام پہ کہتا ہے نا، وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ انسان، وہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہپوکریسی کرتے ہیں، پیچھے سے کچھ سازشیں کرتے ہیں. لوگ بھی کرتے ہیں. وہ مکر اللہ، اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے
اللہ کا بھی ایک پلان ہے. کامیاب کون ہوگا, انسان کا پلان یا اللہ کا پلان؟ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خالق, میرا مالک, میرا پالنے والا, مجھے رزق دینے والا, مجھے زندگی دینے والا, میرا موت دینے والا اگر وہ اللہ ہے, تو یہ یقین رکھے قرآن نے کہا ہے کہ تم جتنا بھی, یا دنیا کا کوئی انسان چاہے کتنا ہی مکر کر لے, اور اتنا یاد رکھے کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے, اللہ بھی پلان رکھتا ہے. واللہ خیر الماکرین. لیکن تم کیا پلان کرو گے؟ تمہاری اتنی سی عقل میں آئے گا کیا؟ تمہاری ریسورسز میں ہوتا کیا ہے؟ تم کتنا سوچ کر, کتنا محسوس کر کے اور کتنا بڑا پلان کر سکتے ہو؟ یاد رکھو واللہ خیر الماکرین, پروردگار بہترین پلان کرنے والا ہے. بس یہ جملہ ذہن میں رکھیے. اب میں عرض کر رہا ہوں, یہ واقعہ بھی ہے قرآن مجید کا, اور قرآن مجید کی وہ سورہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ, سورہ الحمد سب سے پہلی سورہ, مختصر سورہ, روز نماز میں پڑھتے ہیں آپ. سیکنڈ کون سی سورہ سب کو پتہ ہوتی ہے, سورہ بقرہ, سب سے بڑی سورہ. یہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا کیوں گیا؟ کبھی غور کریں, ہے کوئی واقعہ اس کے پیچھے؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو. گائے کا ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید نے اس سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا, اور اس واقعے کی وجہ سے اس پورے سورے کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. واقعہ بہت مختصر ہے, لیکن اس واقعے کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے, اس کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا گیا کہ پوری سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ بھی ساری تفصیل نہیں دے پاؤں گا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہوا یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. یہ واقعے کا اشارہ ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ہوا کیا تھا, کیوں گائے ذبح کرو؟ ایسی گائے میں کون سی بات تھی جو گائے ذبح کرنے کی بات آ گئی؟ کا تاریخ کہتی ہے, تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, خود امام عسکری علیہ السلام کی پوری روایت ہے کہ جو کیا واقعہ ہوا تھا امام نے بیان کیا. امام بیان کرتے ہیں کہ اب وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کا ایک شخص, کہ جس کو مار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا. تو وہ قتل کرنے والے کون تھے؟ کہ ہوا یہ کہ ایک وہ جس کو قتل کیا گیا تھا وہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھا, ینگ, بالکل نوجوان آدمی. اس کی ایک کزن تھی, کزن بھی متقی پرہیزگار. ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی. جو اس کے بھائی تھے, یعنی اس لڑکے کے دو بھائی اور تھے, ان دونوں بھائیوں کو حسد ہوا. جملہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا. کیا کہا؟ انہوں نے سازش کی کہ کسی طریقے سے اس بھائی کو سامنے سے ہٹائیں تاکہ اس کزن سے شادی ہماری ہو جائے. یعنی یہ جو واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ صرف آج کل کی کہانیاں نہیں ہیں, ہر زمانے میں سلسلے رہے ہیں کہ انسان نے انسان کے ساتھ کیسا حسد کیا. کل جو ہم بات کر رہے تھے نا, صرف امیڈیٹ پیرنٹس نہیں, فیملی ریلیشن بھی اس وقت بنتا ہے جب یہ حسد سے دور ہو, جب یہ ساری الٹی سیدھی چیزیں جو ہیں, انسان دوسرے کے خلاف جو سوچ رہا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں دور ہو جائیں تو ایک فیملی بنتی ہے. تو یہ فیملیز مل کر, کہیں آپ کو نظر آتا ہے 100 فیملیز ہیں, کہیں 200 فیملیز ہیں, کہیں 500 فیملیز ہیں. یہ فیملیز مل کر جب اپنے آپ کو سدھار لیتی ہیں تو یہ 10 فیملیز, 20 فیملیز, 100 فیملیز ملا کر ایک کمیونٹی ڈیولپ کرتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی اچھی, کمیونٹی بری, تو کمیونٹی خود کوئی اینٹی نہیں ہے, کمیونٹی انہی فیملیز کا کمبینیشن ہے. فیملی خود کو اینٹی نہیں ہے, فیملی خود میری وائف, میرے بچے, آپ کی وائف, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, انہی سے ہی بنتی ہے. بس جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر امید رکھیں کہ آپ کی کمیونٹی, آپ کی فیملی, آپ کی دیگر چیزیں اچھی ہوں گی. اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا, تو پھر بھول جائیے کہ پھر انسان بات کرتا رہے کہ وہ دوسرا اچھا ہو جائے, تو دوسرا اچھا ایسے بولنے سے نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو 1,24,000 انبیاء نے اتنی محنت کی, جس نے صحیح ہونا تھا وہ صحیح ہوا, اور جس نے صحیح نہیں ہونا تھا وہ اپنی اس گمراہی پر باقی رہا. بس
ہر انسان کی، انبیاء نے یہی سمجھایا، اہل بیت نے یہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ کو چینج کرو. کیا ہوا کہ انہوں نے حسد کیا. ایک مرتبہ بھائی کو بلایا، دعوت دی اور بلا کے مار دیا، قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کیا کریں گے؟ اگر پتہ چل گیا کہ ڈیڈ باڈی ہمارے پاس سے نکلی ہے تو الزام تو ہمارے پاس آئے گا. کیا کیا؟ وہ ڈیڈ باڈی اٹھائی اور کسی دوسرے فیملی کے سامنے، دوسرے قبیلے کے سامنے جا کے رکھ دی. رات کا وقت تھا، چھپا کے رکھ دیا گیا. صبح اٹھے، یہی دو بھائی جو اس کے سگے بھائی، جو اس کے قاتل ہیں، یہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے بھائی کو مار دیا گیا، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی بعض اوقات میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، کچھ چیزیں ظاہر میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، بھائی کتنا زبردست، کتنی اچھی بات کر رہا ہے، اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے پاس پہنچ گیا. اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. یہ جو نبی کے پاس پہنچا ہے، یہی قاتل ہے جو نبی کے پاس یہ شور مچانے کے لیے پہنچا ہے تاکہ اس کا قتل چھپ سکے. ہوا کیا؟ اس نے مکر کیا، اس نے سازش کی، اس نے چھپانا چاہا. ہوا کیا؟ خدا نے کیا کیا کہ جب یہ پہنچے تو کہا کہ اس قبیلے والے کو بلاؤ. قبیلے والوں کو بلایا گیا، بھائی تمہارے پاس سے لاشا نکلا ہے تو قتل تم نے کیا، الزام تم پر آئے گا، کیا کیا جائے؟ سلسلے بڑھتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پورا یہ معاملہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ دیکھو اب فیصلہ اس طرح سے ہوگا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ اب تم ایک گائے کاٹو. اچھا اب گائے کاٹو تو کیا کرو؟ کہ جب گائے کاٹو گے تو اس گائے کے گوشت کو اس مرے ہوئے جوان لڑکے کے جسم پہ مارنا، یہ خود زندہ ہو کر بتائے گا مجھے مارا کس نے تھا. پروردگار جب پلٹاتا ہے کسی پولیٹکس کو، جب کسی مکر کو خدا پلٹاتا ہے تو کیسے پلٹاتا ہے؟ خدا نے کہا ایسا کرو. قرآن کا واقعہ ہے. کہا کہ جب بات ہوئی، کہا ٹھیک ہے. بنی اسرائیل میں سے یہ اس قوم کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور بڑی مشکل رہی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی بات سیدھی طریقے سے لی نہیں. جب کہا کہ گائے کاٹو، گائے کا گوشت لے کے اس پہ مارنا تو زندہ ہو کر وہ خود بتائے گا کہ کس نے مجھے مارا تھا، تو بات ہی ختم ہو جائے گی. کہا کہ بتاؤ کون سے رنگ کی گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کیسی لائیں؟ پروردگار عالم نے پھر پیغام بھیجا. قرآن پھر کہتا ہے کہ گائے ایسی ہو کہ جس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو، درمیان کی وسط کی عمر کی ہو. اچھا کہ نہیں یہ تو بتاؤ کہ وہ گائے ایسی اگر مل بھی جائے گی تو رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا نے پھر جواب دیا کہ وہ رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ یلوئش رنگ ہونا چاہیے اس کا، اور اس کا اس طرح سے بہترین رنگ ہو. کہ اچھا کہ ابھی بھی بات سمجھ میں آئی نہیں، آپ بتائیے کہ خدا سے پوچھ کر کہ وہ گائے کی اور کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تیسری مرتبہ پوچھا گیا، پروردگار نے اور کوالٹیز بتا دی. خدا بتا رہا ہے مسلسل، جتنا انسان اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، اور اس میں روایت کا جملہ ہے ورنہ میں نہ کہتا، کہ ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ گائے کاٹو، وہ دنیا میں کوئی بھی گائے خرید کے کاٹ دیتے اور تو پروردگار عالم اس کا جواب دے دیتا. انہوں نے خود اپنے لیے مشکل کھڑی کی، بتائیے کون سی گائے، کون سے رنگ کی، اس طرح کی اس طرح کی. کہ پروردگار نے بتایا کہ اب دیکھو ایسی ہی گائے کاٹو گے تب تمہیں جواب ملے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جب بڑھا دیتا ہے آگے، جب کوئی کیس آگے پٹ اپ ہو جاتا ہے، اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب کوئی بولے کہ نہیں اب چھوڑو ختم کرتے معاملہ، نہیں اب ختم نہیں ہوگا. اب ختم اس وقت ہوگا، شروع تم نے کیا ہے، اب ختم پروردگار کرے گا. بس یہ سلسلے چلے. کہ کیا ہوا کہ اب پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس شخص کو کہ جس کے یہ کوالٹیز کون سی گائے کی بیان کی، اس گائے کی بیان کی جا رہی تھی کہ جو ایک لڑکے کے پاس تھی، ایک ینگ لڑکے کے پاس ایک گائے ایسی تھی. اس کے پاس کہاں سے آئی؟ کہ اس کے پاس یہاں سے آئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا. حدیث مبارکہ کا جملہ کہ بڑا فرما بردار تھا. کہ ایک مرتبہ اس کی گائے یہ اس کی نہیں تھی، اس کے والد صاحب کی گائے تھی. کہ ہوا یہ کہ اس کو کوئی ڈیل کرنی تھی، اس کا کوئی سامان بکنا تھا. اس کے والد صاحب سوئے ہوئے تھے، جس گوڈاؤن میں وہ سامان تھا اس کی چابیاں والد صاحب کے تکیے کے نیچے تھیں. ہوا یہ کہ اس کی ڈیل کینسل ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی سامان ابھی ڈیلیور کرتے ہو تو ہم ڈیل کرتے ہیں. کہا چھوڑو، میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا، تمہارے اس ایک ڈیل کے پیچھے میں باپ کی نیند خراب کر دوں، یہ نہیں ہوگا. اتنی سی نیکی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اتنی سی نیکی. کہا جب نیکی ملی کیا ہوا؟ صبح اٹھے والدین
اس کے والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری ڈیل ہوئی، تمہارا سامان کا کیا ہوا، کیا چل رہا ہے؟ کہا بابا اس طرح سے تھا، آپ کے تکیے کے نیچے چابی تھی، میں نے وہ ڈیل کینسل کر دی۔ باپ خوش ہوا، جیسا کہ ہر باپ جب اپنی اولاد کو یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی پریزنٹ کیا ہے، اس نے کوئی اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو خوش ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوا۔ کہا دیکھو میرے پاس یہ گائے، گائے کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی، ایک نارمل گائے تھی۔ کہا یہ گائے میں تم کو تحفہ دیتا ہوں۔ یہ وہ گائے تھی جو باپ نے بیٹے کو تحفے میں دی تھی۔ خدا نے ان بنی اسرائیل والوں کو ان کوالٹیز کی طرف متوجہ کیا کہ یہ کوالٹی کہاں پہ ملے گی؟ کہا وہاں ملے گی جو اس گائے کی کوالٹی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ واقعہ انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا، لیکن اب وقت میرے پاس نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے آج بیان کرنا ہے۔ صلوات پڑھی ان کی عظمت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر ایک حصہ میں نے مکمل کیا کہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی رسپانسبلٹی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا انسان کو کس قدر خدا سے قریب کرتا ہے۔ اور آخری جملہ اس کانٹیکسٹ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل کنٹینیو کر دوں گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نے وہی کی، خدا نے ایگزیکٹلی اس گائے کو کیوں لیا؟ خدا کوئی اور گائے کی کوالٹی بیان کر دیتا، اس گائے کی کوالٹی کیوں بیان کی؟ ٹھیک ہے، اس بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، بیٹے کو تحفے میں گائے مل گئی، ٹھیک ہے، اس گائے کی کوالٹی بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب روایت کا جملہ، خود 11ویں امام کی روایت کا جملہ فرماتے ہیں وہ اس لیے تھا کہ یہ وہ بچہ تھا، یہ وہ لڑکا تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اور فاطمہ بنت رسول خدا اور امام حسن اور امام حسین اور ائمہ طاہرین کی محبت دل میں رکھتا تھا، اور بہت زیادہ ان اہل بیت پر درود بھیجا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے رسول خدا کے دور کی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی۔ کہ یہ اس وقت رسول خدا پر اور ان کی آل پر درود بھیجا کرتا تھا، مولا کائنات کی فضیلت، مولا کائنات کی محبت دل میں تھی۔ کہ یہ جو اہل بیت کی محبت اور کثرت سے صلوات تھی، خداوند متعال نے وہی کی، خداوند متعال نے پیغام دیا کہ یہ جو اتنا بہترین عمل اس وقت یہ انجام دیتا ہے نا، جو اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے نا، خدا چاہتا ہے اس کا جو اجر اس کو خدا دے گا وہ تو دے گا، لیکن خدا چاہتا ہے اس کا کچھ اجر دنیا میں بھی دے کر اس کو ظاہر کرے کہ ایسے انسان کو پروردگار کتنا پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ آج ویسے بھی شب جمعہ اور جمعہ خاص ترین اعمال میں سے ہے۔ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے سونے کے ورق لے کر، چاندی کے قلم لے کر، کہ وہ ثواب لکھتے ہیں، کسی اور نیکی کا نہیں۔ جو محمد وآل محمد پر درود پڑتا ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی۔ بس اب دو چیزیں واضح ہو گئیں، ایک محمد وآل محمد کی عظمت، درود پڑھنا، دوسرا باپ کے ساتھ نیکی۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے وہاں کنیکٹ کروایا۔ اب کیا اس کے بعد ہوئے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن یہ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے نا، تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ عرض کر دوں۔ روایتوں کا جملہ ہے کہ ان آباءک ثلاثہ، تمہارے باپ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ من ولدک، ایک وہ باپ جس نے تجھے پیدا کیا، جس کے گھر میں تو پیدا ہوا۔ دوسرا من زوجک، جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، یعنی سسرال، سسر۔ تیسری کا من علمک، جس نے تجھے علم دیا، تیرا استاد، وہ تیرا تیسرا باپ ہے۔ یعنی انسان کے لیے جو رسپانسبلٹیز بیان کی نا، کہ ہمیں کس طرح سے کن کن لوگوں کے حقوق اپنے زندگی میں سامنے رکھنے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ بس ایسا نہیں صرف اپنے باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے والدین کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے ساس سسر کو بھی رسپیکٹ دینی ہے۔ جس نے علم دیا ہے، جس نے تعلیم دی ہے، جس نے تمہیں سکھایا سمجھایا، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ بس یہ تینوں کیٹیگریز ہیں کہ جس کو شریعت نے بہت امپورٹنس دی، کہ جن کیٹیگریز کو اگر ذہن میں رکھیں تب ہمارا یہ فریضہ پورا ہوتا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر، یعنی بعض جگہوں پہ یہ علماء نے بیان کیا کہ باپ کیا ہے، وہ دنیا میں لانے کا باعث ہے جو
زندگی دنیا کی حد تک، سسر وہ بھی دنیا کی زندگی تک. علم دینے والا استاد، اس کا کام کتنا ہے، اس کی ایک انسان پر انویسٹمنٹ کتنی ہے. استاد اپنے شاگرد کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو علم سکھاتا ہے، جو معرفت سکھاتا ہے، اس کا تعلق فقط دنیا سے نہیں ہوتا. اگر یہ علم و معرفت اسے سکھائی ہے تو اسے یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں بھی کام آتی ہے. واضح ہو رہی بات؟ یعنی استاد جو علم دینے والے عالم، اس کی رسپیکٹ کتنی بیان کی گئی. اب ان سب سے بڑھ کر کیا جملہ استعمال کیا گیا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. پس اپنے جو نسب والا باپ ہے، جو علم والا باپ ہے، جو زوجیت والا باپ ہے، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امت کا باپ پروردگار عالم نے مجھے اور علی کو قرار دیا. پس اگر ان دونوں کی محبت اور ان دونوں کی مودت کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے میدان میں سوال ہوگا کہ کیا تم نے ان کی مودت اور ان کی ابوت کا حق ادا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ نیکی کی تھی؟ کیا ان کے رشتے اور ابوت کو تم نے امپورٹنس دی تھی؟ کیا مودت ادا کی تھی؟ بس یہ انسان کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو مودت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ انسان کو دین اور عقیدت میں آگے بڑھاتی ہے. آج جس شہید کا بیان ہے، حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، مولا عباس علیہ السلام کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، کیا کرامات بیان کی گئی ہیں. مولا کے القاب میں سے ذکر کیا گیا قمر بنی ہاشم. اگر صرف ایک لقب پہ بھی غور کریں نا، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. قمر کہتے ہیں چاند کو، والقمر اذا تلاہا، قمر آپ جانتے ہیں. قمر بنی ہاشم کہا گیا. بنی ہاشم کا خاندان آپ پہچانتے ہیں؟ بنی ہاشم کے خاندان کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی رسول خدا کا خاندان، حضرت ابو طالب کا خاندان، جناب عقیل کا خاندان. اس سے اوپر چلے جائیں تو حضرت عبد المطلب کا خاندان، اس سے اوپر جناب ہاشم. یہ سارا خاندان، ان کی کوالٹی کیا سمجھی جاتی ہے آپ کو اندازہ ہے؟ جناب ہاشم اور ان کی تمام اولاد، خاص طور پہ رسول خدا کے والد گرامی جناب ابو طالب، پورے خاندان کی اولادیں، یہ سارے ایسے تھے کہ جو خوبصورت ترین شمار کیے جاتے تھے عرب کے اندر. بنی ہاشم کا خاندان جہاں جلالت رکھتا ہے، جہاں ہیبت رکھتا ہے، وہاں خوبصورتی رکھتا ہے، بیوٹی رکھتا ہے. اور ایسے خوبصورت لوگوں کے درمیان اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ ہم تمام خاندان کی خوبصورتیوں میں یہ ہمارا چاند ہے، تو اب جناب قمر بنی ہاشم کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں، آپ بار بار سنتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، قمر بنی ہاشم، یہ جملہ، یہ لفظ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. باب الحوائج کہا گیا. باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ. یعنی جس ذریعے سے اگر حاجت مانگیں گے پروردگار حاجتوں کو پورا کرے گا. یہ قمر بنی ہاشم. نافذ البصیرۃ صلب الایمان، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ. ایمان کی مضبوطی اور بصیرت کا کمال تھا. چھٹے امام نے جملہ استعمال کیا. چوتھے امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا عباس، ان کا مقام کیا؟ ان کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے بھائی پر اپنے دونوں بازو قربان کر دیے تو پروردگار عالم نے جس طرح سے جناب جعفر طیار کو جنت میں پر عطا کیے ہیں، ویسے ہی میرے چچا عباس کو خدا نے جنت میں پر عطا کیے ہیں. یہ کسی عام کہی ہوئی منقبت کا جملہ نہیں ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے. یہ فضائل جو حضرت عباس علمدار کے بیان کیے گئے، کب جب دنیا میں وجود آ رہا ہے، کب دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے، ابھی بہت ہی خوبصورت بچے نے تقریر کی، تھوڑا سا بیان کر دیا تو میں اسی کو کنیکٹ کر رہا ہوں. مولا کائنات
امیر المؤمنین جو مشکل کشائے کائنات ہے، جس نے اسلام کی ہر مشکل کو حل کیا ہے، جس نے رسول خدا کا ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، جس نے اسلام کی ہر قدم مدد کی ہے، وہ اگر خدا سے دعا کرے کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، اور کیا اہتمام کیا ہے۔ مولا کائنات دعویٰ کر رہے تھے نا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا کے راستوں سے زیادہ علی عرش کے راستوں سے آگاہ ہے، آسمان کے راستوں سے آگاہ ہے۔ تو کیا جناب مولا کائنات نہیں جانتے کہ کون سا خاندان سب سے زیادہ بہادر ہے؟ کون سے خاندان کی بیٹی ایسی ہوگی کہ جہاں میں شادی کروں گا تو مجھے وہ عطا ہوگا کہ جس کو میں چاہتا ہوں؟ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں سمجھائی جانی تھیں۔ عقیل کو بلایا، عقیل یہ بتاؤ عرب کا شجاع ترین خاندان ہمیں بتاؤ، ہم اس میں ازدواج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات کربلا کی تیاری کتنا پہلے سے انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حزام کے پاس پیغام پہنچا، جناب عقیل لے کر گئے، ان کی بیٹی جن کا نام تھا فاطمہ، جن کو بعد میں کہا گیا ام البنین۔ ام البنین کا مطلب کیا؟ بیٹوں کی ماں۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جناب ام البنین کا مقام اور عظمت کیا ہے۔ پیغام پہنچا، عقد ہوا، شہزادی گھر میں تشریف لا رہی تھیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب شہزادی مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائی ہیں نا، تو وہ موقع ایسا تھا کہ اس طریقے سے نہیں آئی، کنیزی میں نہیں آئی تھیں، زوجہ بن کر آئی تھیں، لیکن انداز یہ تھا کہ آ کر پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، آ کر حسن اور حسین اور ائمہ اہل بیت کے پاس آ کر اپنے آپ کو پیش کیا، ان پر قربان ہوئی اور کہنے لگی بچوں میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کر نہیں آئی۔ یہ ہے جناب ام البنین، کیا خاندان ہے۔ ملاعب الاسنہ عربوں میں کسی کو کہا جاتا تھا، یہ کون سا خاندان تھا؟ جناب ام البنین کا خاندان تھا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ اس خاندان کی یہ خاتون ہے جناب ام البنین، بڑا خاندان ہے، عرب کا شجاع خاندان ہے۔ جناب ام البنین جناب فاطمہ بنت حزام مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئی ہیں۔ تاریخ کا عجیب منظر ہے کہ ایک مرتبہ یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ یہ شہزادی اپنے والی سے کہنے لگی کہ یا اے امیر المؤمنین، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں۔ کیوں فاطمہ کہہ کر نہ بلائیں؟ کہ جب آپ میرا نام فاطمہ لیتے ہیں تو بچوں کو ان کی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے، کہ میں نہیں چاہتی کہ بچے اس بار بار نام سن کر افسردہ ہو، انہیں ان کی ماں کا غم یاد آ جائے۔ میں کہوں اے شہزادی آپ کی فداکاری پر ہماری جان قربان۔ یہ شہزادی ام البنین ہے۔ اگلے سال میں پہلے ہی برس میں پروردگار عالم نے بیٹا دیا، مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا، مولا کائنات دیکھ رہے ہیں۔ سوال کیا ام البنین کیا تم نے اپنے چاند کا کوئی نام رکھا؟ کہ نہیں والی میں کیسے وہ مقدم ہو جاتی۔ امام مولا نے نام رکھا کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں عباس، یہ میرا جری بیٹا عباس۔ ایک مرتبہ عباس دنیا میں آئے، ایک مرتبہ مولا کو دیکھا، مولا نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا، اس کے شانوں کو چومتے جاتے تھے، اس کے شانوں کو چومتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ شہزادی گھبرا گئی، سوال کیا والی والی کیا معاملہ ہے؟ آپ اس بیٹے کے شانے چومتے ہیں اور کیوں گریہ کرتے ہیں؟ اطلاع دی یہی میرا بیٹا ہے، کربلا میں میرے حسین کے ساتھ جب اس پر قربان ہوگا اپنے شانوں کو قلم کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس یہ ہے شہزادہ ابو الفضل العباس، ایک مرتبہ تربیت پا رہے ہیں، باپ نے اس طرح سے تربیت کی، تیار کیا۔ اس صفین کے میدان کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ اس بچے کو
نقاب ڈال کر میدان میں بھیجا گیا، وہ انسان کے جو ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کے مقابلے میں بھیجا، اس کے بیٹوں کو فنار کیا، ابن شعثا کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ جب سب مارے گئے، اب مولا عباس پلٹ کر آئے، مولا کائنات نے بڑے فخر سے اپنے گلے سے لگایا، یعنی کانہو کہہ رہے ہو اب میرا بیٹا کربلا کے لیے تیار ہو گیا، اب میرا بیٹا کربلا کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب طفولیت میں، جب بچپنے میں صفین کے میدان میں یہ عالم ہے، تو عین جوانی کے عالم میں کربلا میں جلال کیسا ہوگا۔ ایک مرتبہ میرا آقا عباس ایک مرتبہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ ایک جانتے ہیں نا، جب 21ویں ماہ رمضان میں جب مولا رخصت ہو رہے تھے، ایک عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا گیا، علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے بابا میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرا کفیل ہو، کوئی میرا رکھوالا بنے، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہنے لگے، یہ حسن اور حسین کھڑے ہیں، یہ تیرے سارے بھائی کھڑے ہیں، تو جسے کہے گی وہ تیرے جاتے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہیں پڑی، ایک مرتبہ ٹھہر گئی، قمر بنی ہاشم پر ٹھہری، ایک مرتبہ اشارہ کیا، بابا یہ بھائی چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے شہزادی کا ہاتھ لیا، عباس کو قریب بلایا، عباس کے ہاتھ میں بڑی بہن کا ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا، ہذہ ودیعۃ منی الیک، عباس بڑی بہن کی ذمہ داری تجھے دے رہا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک لقب شہزادے کا ہے، کفیل زینب۔ اس شہزادی کا کفیل، کتنا مان تھا شہزادی کو اپنے بھائی عباس پر۔ جب سنا ہوگا میرا بھائی آخری رخصت کے لیے آیا، کیسے شہزادی برداشت کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس چند جملے سنیے گا، چند منٹوں کی زحمت دوں گا۔ بس ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، مولا دنیا سے جا رہے تھے، عباس کو قریب بلایا، ایک وصیت کی، ایک مرتبہ جملہ کہا، اے عباس کربلا کے میدان میں یاد رکھنا، جب تک حسین کے بچے پیاسے ہوں منہ کو پانی نہ لگانا۔ ایک مرتبہ وصیت کی، مولا دنیا سے رخصت ہوئے، مولا عباس علیہ السلام کا مقام اور عظمت معلوم ہو گیا نا۔ اب جملہ سنیے، مولا سفر کر رہے ہیں، 8 ذی الحجہ آئی، مولا مکہ سے روانہ ہوا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے بعض کتابوں میں یہ جملہ ذکر ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مولا عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جا کر ایک جملہ کہا، ایک خطبہ پڑھا، مختصر خطبہ ہے، سند کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جو متن ہے اس اعتبار سے لگتا ہے کہ شان مولا عباس کے لائق ہے۔ جملہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہنے لگے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، اشارہ کر رہے تھے آقا حسین کی طرف، اور یہ کہہ رہے تھے تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے باپ کے آنے کی وجہ سے شرف بخشا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، من کان بالامس بیتن، ایک مرتبہ کہنے لگے یہ وہ کعبہ تھا جو اس سے پہلے گھر تھا، اصبح قبلتن، اب علی کے آنے کے بعد خدا نے اسے قبلہ بنایا ہے۔ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافر اور فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام البررہ، کیا تم اس حسین کے لیے اس دروازے کا، اس کعبے کا راستہ بند کر سکتے ہو؟ ارے یہ تو وہ ہے کہ اگر خدا کی مشیت ہے، خدا کی ایک مرتبہ حکمت و ارادہ ہے کہ خدا نے یہ حکمت رکھی ہے، پوشیدہ رکھی ہے، ورنہ یہ میرا مولا وہ ہے کہ یہ کعبہ اٹھ کر خود مولا کے قدموں میں آتا۔ تم جس حجر کو جا کر سلام کرتے ہو، جس حجر کو جا کر چومتے ہو، یہ حجر خود میرے مولا کے سلامی لینے کے لیے آ جائے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، یہ خدا، یہ حکمت ہے میرے مولا کی، ورنہ میں اس طریقے سے کالصقر الغضبان، اس باز کی طرح تم پر جھپٹوں گا جو عصافیر الطیر
قرآن پہ جھپٹا کرتا ہے، وہ باز جب چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر جھپٹتا ہے، چڑیوں کی اوقات نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ مولا کہنے لگے میرا مقام وہ ہے کہ اگر میرا مولا مجھے حکم دے دے تو میں اس طرح سے تم پر حملہ کروں گا، تمہاری اوقات نہیں ہوگی میرا حملہ برداشت کر سکو۔ یہ عباس ہے، مکہ میں اپنی شجاعت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چند جملوں کے بعد ایک جملہ کہا، انتم وقعتم فی الغلطۃ التي وقعت فیہا القریش، تم اسی غلطی میں پڑے ہو جہاں پر قریش پڑے تھے۔ انہوں نے چاہا تھا رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، میرا باپ امیر المومنین تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ رسول خدا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ اے لوگو یاد رکھنا، میرے آقا حسین کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچنا، جب تک عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہ ہوگی میرے آقا حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ خطبے کا خلاصہ ہے۔ اندازہ ہوا نا کیسی منزلت اور مقام ہے۔ ایک مرتبہ میرا آقا سفر کرتا رہا، کربلا پہنچ گیا۔ جب 9 محرم آئی تھی، مولا کا عجیب جملہ ہے، 9 محرم مولا نے حکم دیا، عجیب جملہ ہے تاریخ کا، یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی۔ آپ جاتے ہیں نا کربلا، آج دیکھیے گا مولا کے روضے میں یہ جملہ تمغے کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اے عباس میری جان تجھ پر فدا، جا کر ان لوگوں سے بات کر۔ جب ان لعینوں نے حملہ کرنا چاہا، ایک مرتبہ جناب عباس کو روانہ کیا، 20 سواروں کو لے کر چلے، جناب زہیر ابن قین ساتھ ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر ساتھ ہیں، ایک مرتبہ لے کر گئے، جا کر فوج یزید سے بات کی، ایک مرتبہ مولا کا پیغام پہنچایا کہ دیکھو میرا مولا چاہتا ہے آج کی شب دعا میں، استغفار میں، تلاوت میں بسر کرے، نماز پڑھنا چاہتا ہے میرا مولا، آج کی جنگ مؤخر کرو، کل دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ مولا عباس علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، عاشور کا دن نمودار ہوا، ایک مرتبہ علمداری کا منصب تھا، ایک مرتبہ علمداری کا منصب اب حضرت عباس کو سونپا، علمدار لشکر عباس علمدار۔ ایک مرتبہ فوجیں جاتی رہی، اصحاب قربان ہوتے رہے، انصار قربان ہوتے رہے، ایک وقت وہ آیا جب کوئی نہ رہا، ایک مرتبہ یہ غلام ابو الفضل العباس علمدار آقا کی خدمت میں کھڑے ہیں، اے آقا اب اس غلام کو بھی اجازت دے دیجیے، اجرکم علی اللہ۔ اپنی دعائیں ذہن میں رکھیے گا، پرسا دیجیے گا اس دکھیاری ماں کو، پرسا جو ام البنین کہلاتی ہے، اس دکھیاری ماں کو پرسا جو سیدہ کونین ہے۔ ایک مرتبہ جب مولا کی خدمت میں آئے، مولا کیسے اجازت دے، ایک مرتبہ کہا عباس جاؤ پانی کی کچھ سبیل کرو، پانی کا کچھ انتظام کرو۔ ارباب منبر کہتے ہیں یہ شہزادہ ایک مرتبہ خیمے کے قریب آیا، ننھی سی بچی کو بلایا، ننھی سی بچی سے کہا بیٹا خیمہ بیٹا مشک لے کر آ جاؤ، مشک لا کر لائی گئی، ایک مرتبہ مولا کے گلے میں مشک پہنائی گئی۔ بس یہ اس طریقے سے مولا روانہ ہو رہے ہیں، پانی لینے کے لیے جانا ہے نا۔ اب مولا عباس نے حملہ کیا، اس طریقے سے حملہ کیا کسی کی مجال نہ تھی مولا کا راستہ روک سکے۔ ایک مرتبہ ترائی میں قدم رکھا، اعلان کیا، پانی ہاتھ میں لیا، پھر دوبارہ فرات کے منہ پر مارا اور قیامت تک کے لیے اعلان کیا یہ پانی آج عباس کے قبضے میں آیا ہے، قیامت تک یہ فرات شرمندہ رہے گی۔ جب حسین کے خیموں کے لیے عباس پانی بھر رہے تھے، ایک مرتبہ اپنا قبضہ دکھلایا، مشک بھری لے کر چلے، ایک مرتبہ کہنے لگے یا نفسو من بعد الحسین ہونی، اے نفس حسین کے بعد زندگی کا مزہ نہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے خیمے کا سفر جاری تھا، یہاں یقیناً بچے کھڑے ہوں گے نا، اپنے چچا پر کتنا ناز تھا، بچے کوزے لیے کھڑے ہوں گے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، میرا چچا پانی کی مشک لائے گا۔ ایک مرتبہ علم اٹھا، شہزادی نے دیکھا ہوگا، ارے فرات کی ترائی سے علم بلند ہو گیا، شہزادی کی آس بھر آئی ہوگی، اب پانی بہت قریب ہے۔ ایک مرتبہ میرا آقا چل رہا ہے، کسی لعین نے
درخت کی اوٹ سے اٹھ کر وار کیا، دایا بازو قلم ہوا، مولا نے زبان سے یہ جملہ کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی وَنَجْلِ النَّبِيِّ الطَّاهِرِ الْأَمِينِ۔ ایک مرتبہ کہنے لگے، اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، مشق کو سنبھالا، کسی نے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، مشق کو سنبھالا، علم کو سنبھالا، ایک مرتبہ آگے بڑھتے رہے، علم کو سنبھال رہے ہیں، مشق کو سنبھال رہے ہیں، پر کسی لعین نے قریب سے وار کیا۔ اب جو وار تھا اس شہزادے کی اس مشق پہ لگا، مشق سے پانی بہنا شروع ہوا، شہزادے کی آس بہنا شروع ہوئی۔ پس وہ وقت تھا کسی نے گرز کا وار کیا، شہزادے کا سر زخمی، آنکھ میں تیر۔ ایک مرتبہ آقا زمین پر آئے، کس طریقے سے آئے؟ ارے مقتل کہتا ہے، ارے جو زمین پر آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ ہائے میرا عباس، جس کے ہاتھ نہ ہو زمین کربلا پر آئے تو کیسے؟ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے، ایک مرتبہ آقا کو آواز دی، آقا کا جملہ یہ تھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے عباس تو کیا گیا؟ حسین کی کمر شکستہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا۔ مولا ارباب منبر کہتے ہیں، مولا نے سر کو ہٹا دیا، سر مولا کی گود میں رہنے نہ دیا۔ کہ عباس کیا معاملہ ہے، کیوں اپنا سر میری گود میں رہنے نہیں دیتے؟ عجب نہیں جواب دیا ہو، آقا میں شرمندہ ہوں، آقا آپ تو اب میرے سر کو گود میں لے رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ زمین کربلا پر آئیں گے، آپ کا سر کس کی ہو؟ پس ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علم لے کر میرا مولا چلا، یا شہزادیاں بے قابو ہیں۔ شہزادیوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، واپس واپس۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب۔ ماتم حسین